شب برات کیا ہے اصل میں؟ شب رات کو کہتے ہیں اور برات بریون سے ہے۔ بریون کہتے ہیں کسی بھی چیز سے بری ہونا، آزاد ہونا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی جو رات ہے جسے ہم نصف شعبان کی رات بھی کہتے ہیں اور شب برات بھی عام طور پر کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ آزادی کی رات ہے، اور اسی رات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے میں جو بکریاں ہوتی تھی نا، ان پر بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے، وہ بہت ایسی کوئی نسل پالا کرتے تھے کہ جن پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ، آج کی رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی ان کو جنت کی ضمانت عطا کر دیتا ہے۔ تو آج کی رات بڑی معتبر اور قیمتی رات ہے۔ یہ وہ رات نہیں ہے کہ جس رات کے اندر ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگ آتش بازی کرتے رہتے ہیں، انار پھوڑتے رہتے ہیں، پٹاخے چلاتے رہتے ہیں۔ یہ پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حضور جھکنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہے۔ اور اس عبادت کے فائدے تو ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ، میری امت میں سے کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آج کی رات میں بھی، یعنی آج جہاں جس رات میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، جو ہی آسمان پر سیاہی چھاتی ہے، تو سیاہی چھا جانے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان پر اجلال فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہو کر اپنے بندوں کو کہتا ہے کوئی میرے بندوں میں سے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو مغفرت عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے اولاد مانگے تو میں اس کو اولاد عطا کروں۔ یعنی اتنی جوبن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پکار کے اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں آج دینے پر مائل ہوں، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ رزق مانگنا ہے رزق مانگو، دولت مانگنی ہے دولت مانگو، مغفرت مانگنی ہے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ تو آج کی رات ہے، میں دینے پر مائل ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے مانگو۔ لیکن ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، اور جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا کہ آج کی رات بھی جب اللہ تعالیٰ خود دینے پر ہوتا ہے اور اپنی رحمت لٹا رہا ہوتا ہے، اپنے بندوں کو پکار کے ان کی جھولیوں کو بھر رہا ہوتا ہے، تو اس رات کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ وہ چاہے ساری رات مصلی پر گزار دیں، چاہے وہ ساری رات اللہ رب العزت کے حضور استغفار پڑھتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، ساری رات اللہ کے حضور آہو بکا کرتے رہیں، روتے رہیں، رو کر تلاوت کرتے ہوئے ساری رات بھی گزار دیں، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آج کی رات بھی ساری رات اگر وہ نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ کون ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضور کہا کہ جو ساری رات بھی مانگتے رہیں رب سے، لیکن رب ان کی نہیں سنے گا، رب ان کو کچھ بھی عطا نہیں کرے گا، وہ مانگتے رہیں گے، جبکہ رب خود کہہ رہا ہے کہ آؤ آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، آج تمہاری ہر دعا قبول کی جائے گی۔ لیکن اس حالت میں بھی ادھر صورتحال یہ کہ رب خود کہہ رہا ہے آؤ لے جاؤ جو چاہیے، اور ادھر حضور نے فرمایا کہ آج کی رات بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک شخص، میں صرف ایک ہی کی بات کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے لوگ بتائے کون کون سے ہیں، ان میں سے صرف ایک بندہ وہ ہے کہ جو اپنے والدین کا گستاخ ہوگا، جو ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہوگا،
جو ماں باپ کا کہا نہیں مانتا ہوگا، حضور نے فرمایا جو والد کا یا اپنی والدہ کا گستاخ ہوگا، جس پر اس کے والدین راضی نہ ہوں گے، وہ آج کی رات ساری رات اللہ کو مناتا رہے، روتا رہے، مصلی پر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارتا رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کر لیں۔ اور ہم اکثر شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بچے گھر میں کہنا نہیں مانتے، بچے گھر میں بدتمیزی کرتے ہیں، والدہ کو ستاتے ہیں، والد کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور یہی حال بڑوں کا ہے۔ ہم باہر تو سارے لوگوں کو راضی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ماں باپ ہم پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ والد اگر یا والدہ اگر کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیتے ہیں تو ہم ان کو ایسا ری ایکشن دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہمیں کام کہنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ ہم پر پتہ نہیں کون سا کوئی جملہ بولے گا جس سے ہمیں تکلیف ہوگی، تو وہ اپنی اس تکلیف کو چھپانے کے لیے دوبارہ ہمیں کہتے بھی نہیں۔ والد ہو یا والدہ ہو، حضور نے فرمایا آج کی رات جو اپنے والدین کا گستاخ ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، جو والدین کا نافرمان ہوگا، وہ ساری رات اللہ رب العزت پکارتا ہے، اور یہ ساری رات اللہ کو پکارتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ والدین کا گستاخ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا برا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر اور خدا کی بارگاہ کے اندر جو والدین کا گستاخ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کا گستاخ ہو، جو والدین کی خدمت نہ کرتا ہو، جو والدین کی فرما برداری نہ کرتا ہو، ان کو ستاتا ہو، اللہ رب العزت آج کی رات بھی اس سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمت نہیں کرتا، اللہ اس کو اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ نہیں دیتا، حتیٰ کہ یہ رات گزر جاتی ہے اور وہ اپنی بدبختی میں ہی غافل رہتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے والدین کو راضی رکھیں، اپنے ماں باپ کا، اپنی والدہ کا، اپنے والد کا کہنا مانا کریں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نعم البدل اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی نہیں رکھا۔ باپ بوڑھا بھی ہو نا گھر میں، باپ کچھ نہ کرتا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، گھر میں صرف موجود ہو نا، تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ ہمارے سر پر ہمارا سایہ ہے، ہمارا باپ زندہ ہے، دلیر ہوتا ہے آدمی۔ اور ماں وہ ہستی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اتنے حج کروائے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اسے، اور کندھوں پہ اٹھا کے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے، تو باری تعالیٰ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو اللہ کے گھر کا طواف کروا دیا، حج کروا دیا، عمرہ کروا دیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ ماں کا حق ادا ہو گیا؟ محبوب نے فرمایا، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا بندے نادان، تو سوچتا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ رب العزت کی قسم، وہ ایک رات جو اس نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور اپنے جسم سے تجھے خوراک عطا کرتی رہی، تو نے ایک رات کے ایک لمحے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ساری زندگی جو اس نے پالا پوسا اور تمہارے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ تو الگ بات ہے۔ اور والد کے لیے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہو اس کا خدا راضی ہوتا ہے۔ والد کی رضا کے اندر، باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہے، اور اگر باپ ناراض ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے۔ تو والدین کو راضی رکھیں، والدین کی خدمت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہے۔ اب وہ جنت خدا جانے کہاں ہے۔ قرآن کے اندر جو فرمایا سدرۃ المنتہا کے سامنے اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ جنت جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ رب العزت نے وہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی جنت کیسے کماتے ہیں، اپنے باپ کو راضی رکھتے ہیں، اپنی ماں کو راضی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں رکھتے تو حضور نے فرمایا کہ آج کی رات بھی یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کے معاف کر رہا ہوتا ہے، پکار پکار کے جنت کے ٹکٹ عطا کر رہا ہوتا ہے، جنت بانٹ رہا ہوتا ہے اور جہنم سے ان کو آزاد کرتا ہے۔ آج کی رات بھی اگر کوئی والد کا گستاخ ہے، جس کا باپ اس پر راضی نہیں، جس کی ماں اس پر راضی نہیں، جس نے ماں کا دل دکھایا ہو، والد کا دل دکھایا ہو اور والد کو ستایا ہو، والدین کا گستاخ ہو، محبوب نے فرمایا چاہے آج رات ساری رات وہ مصلی پر روتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نوافل ادا پڑھتا رہے، ساری رات سجدے میں گزار دے، اللہ رب العزت اس کی معافی کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہم جہاں پر اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو، دوستوں یاروں کو ہم راضی رکھتے ہیں، تو والدین کو بھی راضی رکھنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ عہد کرتے ہیں آج سے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے؟ بولیں، ہاتھ اٹھائیں، دایاں ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم کہ آج کے بعد ہم اپنی امی ابو کا دل دکھائیں گے؟ بولیں، نہیں دکھائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم آج سے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت بھی کریں گے، نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کا کہا بھی مانیں گے۔ پکی بات ہے؟ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ نیچے کرنے